بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو لوگ طرح طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے تو کچھ لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو دور حاضر میں دیکھا جائے تو ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی سوچ میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، اور کسی شخص کو اپنی خواہشات کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اپنی ضروریات کی فکر ہوتی ہے۔ تو لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو ان سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کی کوئی ضرورت یا کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، نا امید ہونا اور مایوس ہو کر بیٹھ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو جب رب خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، تو اے انسان تو نا امید ہو کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ یقین کے ساتھ اور توکل علی اللہ کے ساتھ وہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، آپ رب سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا۔ کیونکہ لوگ جو ہے وہ 2 نمبر جو حضرات ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے پیسے بھی بٹور لیتے ہیں، ان کا مالی بھی نقصان ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہ ہم حقیقی مالک جو ہے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ تو جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ چاہیں تو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وظیفہ کو جمعہ کے دن کریں۔ اور کرنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر ادا کر کے اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے رحمان اور رحیم۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب سے تقریباً 20 منٹ پہلے تک اس کا آپ نے ورد کرتے رہنا ہے، اور نماز مغرب سے 20 منٹ پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے جو بھی آپ کی خواہش ہو، جو بھی ضرورت ہو، وہ آپ اپنے رب سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر چیز عطا کرنے کا مالک ہے، تو وہ آپ کی خواہش، آپ کی ضرورت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین پختہ ہو اللہ کی ذات پر، توکل علی اللہ ہو۔ تو آپ اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔